اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یتطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ تک اللہ نے یہ بتایا تھا کہ جو مصیبتوں کے اندر صبر کرتے ہیں اور نماز کے ذریعے اللہ سے امداد طلب کرتے ہیں، ان کے اوپر مصائب آ جائیں تو ان کے بدلے وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ بے شک ہم ہی اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا تھا اور ہم بھی اسی کے بندے ہیں، ہم نے بھی اسی جانب جانا ہے۔ ایک تو یہ سمجھ آ گیا کہ ایمانداروں کو جب تکلیف آتی ہے، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ طویل دھاگے کی طرف نہیں دوڑ پڑتے، قبروں مزاروں کی طرف نہیں دوڑ پڑتے، وہ کسی کو وسیلہ پکڑنا نہیں شروع کر دیتے، اللہ کے دربار میں کسی کو وسیلہ ہاڑا پیش نہیں شروع کر دیتے، غیر اللہ کے نام کی منتیں نہیں ماننا شروع کر دیتے، وہ مزاروں درباروں کے اوپر جا کے نوراتیں رہنا نہیں شروع کر دیتے۔ جب بھی ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، مسلمانوں کے اوپر آزمائش امتحان، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور کسی دروازے کی طرف وہ دوڑنے کے قائل ہی نہیں ہیں اور کسی کو ایسے مشکل وقت کے اندر وہ پکارنے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے اوپر جب مصائب آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، امتحان آ جائے اللہ کی طرف سے، تو وہ اللہ کے سوا اور کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دیتے، صرف یہی ان کی زبان سے کلمات ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تعزیت کے کلمات بھی یہی ہے کہ جب فوتگی ہو جائے تو اس کو کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو اپنی زبان میں اگر کسی کا بیٹا فوت ہوا ہے تو اس کو کہو اللہ آپ کو صبر عظیم دے اور اللہ پاک آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اگر اس کی اولاد ہے تو اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ بس چند لفظ ہی ہیں موٹے جو آج کل لوگوں نے شروع کیے ہوئے ہیں یہ کام، کہ وہاں گٹھلیاں پڑھنا اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنے اور پورا ہفتہ ہفتہ کھانا پینا وہاں، یہ یا جنازے کو اٹھاتے وقت ساتھ چلنا اور اونچا اونچا کلمہ دہرانا یا دعائیں پھر بعد میں مانگنا شروع کر دینا، یہ سب شرعتاً غلط ہیں، غلط کام کرتے ہیں۔ یہ مصیبت کے اوپر یہی کلمات ہیں، بس جب بھی مصائب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ مصیبت کے وقت مسلمانوں کے زبان سے یہی نکلتا ہے۔ اور پھر اللہ آپ کیا ان کو
بدلہ دیتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ جب مصیبت کے وقت صرف مجھے پکارے تو اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں ان کے اوپر شابشیں ہوتی ہیں من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ تو اگر شابش لینی ہے تو جب تکلیف آئے صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ جو بھی صرف اللہ کو پکارے گا مصیبت کے وقت صبر سے کام لے گا اور ہر مصائب میں اپنا غیبانہ صرف اللہ ہی کو پکارتا رہے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر شابشیں آئیں گی، شاباش میرا بندہ، شاباش میرا بندہ، شاباش میرا بندہ۔ اوروں کے اوپر تکلیفیں ہیں تو وہ غیروں کی طرف دوڑتا ہے، لیکن اس کے اوپر مصیبت آ گئی ہے تو یہاں بیٹھی جگہ پر مجھے پکار رہا ہے کہ اے اللہ تکلیف دینے والا تو ہے تو تکلیف کو دور کرنے والا بھی تو ہے، اللہ مصیبت دینے والا تو ہے تو مصیبت کو دور کرنے والا بھی تو ہے۔ اللہ اگر آپ اس کام میں راضی ہیں تو میں آپ کے فیصلے کے اوپر راضی ہوں، اللہ آپ راضی ہو جائیں، میرا سب کچھ لے لے تب بھی میں راضی ہوں۔ جب بندہ یہ لفظ کہہ دے کہ یہ تو مال تھا اللہ، میری جان بھی تیرے لیے حاضر ہے، تو اللہ کہتا ہے شاباش میرا بندہ، شاباش۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں رحمتیں ہوتی ہیں، شابشیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے، رحمتاً رحمت ہوتے ہیں، اللہ کا فضل انعام ہوتا ہے ان کے اوپر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اصل ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ تو اس لیے اگر ہدایت یافتہ وہی ہوگا جو ہر مشکل کے اندر صرف اللہ کو پکارے گا، صبر کا دامن نہیں چھوڑے گا، امداد طلب کرے گا تو اللہ سے ہی مانگے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی کوئی تکلیف پریشانی آ جاتی تو نماز کے ذریعے نماز میں مشغول ہو جاتے تھے اور صبر سے کام لیتے تھے، اللہ سے امداد طلب کرتے تھے تو اللہ اس طرح ان کی مشکلیں حل کر دیتا تھا۔ آج بھی اگر مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اللہ سے امداد مانگنی ہے، دو طریقوں کے ذریعے، ایک صبر کرنا ہے، اللہ کو صبر یہی ہے کہ آدمی کہہ دے اللہ تکلیف دینے والا ہے تو دور کرنے والا بھی تو ہے، غیروں کے آگے نہ دوڑے۔ دوسرا نماز کو نہ چھوڑے، نماز پڑھتا رہے، ان کے ذریعے اللہ سے امداد حاصل کرے تو آج بھی یہ رحمت کا مستحق ہے مسلمان، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان اللہ، بے شک صفا والمروہ، یہاں سے تعظیم شاعر الہی بیان ہو رہے ہیں۔ اس وقت صفا اور مروہ کے اوپر کہتے ہیں دو بت رکھے ہوئے تھے دور جہلیت کے اندر، یہ تو اس وقت لوگ یہ دوڑتے رہتے تھے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے صحابہ، وہ ان بتوں کی وجہ سے صفا اور مروہ کے اوپر نہیں دوڑتے تھے۔ تو جب مسلمان ہو گئے حکم ہوا ان کو کہ صفا و مروہ کے اوپر دوڑو۔ جب صفا و مروہ پر دوڑنے کا حکم ہو تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو دور جہلیت میں بھی نہیں دوڑتے تھے، ہم تو دور جہلیت کے اندر بھی یہاں نہیں دوڑتے تھے۔ اس وقت لوگوں نے یہ کام کر رکھا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اللہ کہتا ہے یہ شاعر ہیں، ان کے اوپر دوڑو، ان کی وجہ سے ناجائز نہیں ہے، لہٰذا یہ اپنے ذہن سے دور کر دو اشکال۔ یہ اصل میں اللہ کے شاعر ہیں، تعظیم، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنی ہے۔ بے شک صفا والمروہ، صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے ہیں، یادگاروں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی حج کرنے آئے بیت اللہ کا، او اعتمرا یا عمرہ کرنے آئے، فلا جناح علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان یتطوف بہما، کہ وہ دوڑے ان دونوں کے مابین۔ ومن تطوع خیرا، جو کوئی خوشی سے کام کرے اچھا، من تطوع خیرا، جو کوئی خوشی سے کام کرے اچھا، تو فإن اللہ، پس بے شک اللہ، شاکرون، اس کے کام کرنے کا قدردان ہے، علیم، وہ ہر ایک کے حال کو جاننے والا ہے، اللہ اس کی
یہ محنت ضائع نہیں کرتا۔ ان الذین یکتمون، یہاں سے زجر آ رہا ہے۔ پھر اصل مسئلہ چل رہا تھا پیچھے تعویل قبلہ کا، تعویل قبلہ کا مسئلہ چلا تھا، پھر کچھ اور مسئلے درمیان میں چل گئے، پھر تعویل قبلے کی طرف متوجہ ہوئے کہ بے شک وہ لوگ جو تعویل قبلے والے مسئلے کو چھپاتے ہیں، جو ہم نے واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اور یہ چھپاتے ہیں، تو یہ تعویل قبلے والے مسئلے کو جو چھپانے والے ہیں، لوگوں کو شرع عام بتاتے نہیں ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں تعویل قبلہ کے جاننے کے باوجود بھی چھپاتے ہیں، لوگوں کو حقیقت بیان نہیں کرتے اور منع کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور پورے جہان کی لعنت ہے، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتبون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما اس چیز کو، انزلنا جو نازل کیا ہم نے، من البینات واضح دلائل سے، جو ہم نے واضح اخبار دلائل سے وضاحت کر دی بالکل، والہدا اور ہدایت ہے، من بعد اس کے ما بیناؤ، جب ہم نے اس کو بیان کر دیا، للناس سے لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں ہم نے اس کو نازل کر کے بینات دلائل ہدایت سب کچھ بیان کیا کر کے واضح کر دی، پھر بھی لوگ وہ مسئلہ چھپاتے ہیں، حقیقت بیان نہیں کرتے، تو ان کا ثمرہ کتمان حق تو کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں لعنت کرے گا ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان کو لعنت کرنے والے، جن اور انس ملائکہ سب ایسے بندے کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ چھپاتے ہیں جو چیز ہم نے اتاری۔ اب قرآن کے اندر جو مسئلہ اللہ نے اتارا، جو کچھ اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کیا، نازل کیا، اب جو مسئلہ چھپائے گا، جو مسئلہ حق بیان نہیں کرے گا، کتمان حق کرے گا، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت آئے گی، ملائکہ کی بھی لعنت ہوگی، جنوں کی بھی لعنت ہوگی، انس کی بھی لعنت ہوگی، یہ شخص لعنت کا مستحق بنے گا۔ اب اللہ نے مسائل بیان کر دیے قرآن کے اندر، اب یہ مسئلہ گڑبڑ کر جاتا ہے صرف مسجد کی خاطر، تاکہ مجھ سے یہ مسجد نہ چلی جائے، مجھ سے امامت نہ چلی جائے، مجھ سے یہ مدرسہ نہ چلا جائے، مجھ سے کوئی یہ سارا مسجد والا حساب کتاب نہ لے لے۔ اگر میں مسئلہ بیان کرتا ہوں تو پھر مجھے رشتہ نہیں ملے گا، انکاری ہو جائیں گے کہ تیرا تو مسئلہ کی بدل گیا ہے۔ اگر میں حق بیان کرتا ہوں تو پھر نظر و نیاز مجھے کوئی نہیں دے گا، میری خدمت کوئی نہیں کرے گا۔ آج زیادہ خدمت مسئلہ بن جاتا ہے نا مسئلہ بیان کرنے میں۔ اب ہم کھائیں کہاں سے؟ آخر 10 12 بچے ہیں، بچے تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، ویسے مولوی صاحب کو تو ماشاءاللہ ویسے اللہ رنگ لگا دیتا ہے نا، 10 12 بچے ہیں، آخر اس کے 20 کہاں سے کھائیں بادشاہ؟ مسئلہ چھپا دیا۔ بادشاہ اگر ہم مسئلہ صاف بیان کرنے لگ جائیں، ہماری مسجد میں کون آتا ہے؟ کون ہمیں سلوٹ مارے گا، سلام کرے گا؟ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیں قرآن کا، ہم کہہ دیں بادشاہ جو مر جائے، نبی ہو ولی ہو، فوت ہو جائے، وہ کچھ بھی نہیں سنتا، تو بادشاہ پھر ہمیں کس نے کھانے کے لیے دانے دینے ہیں؟ چندہ ہمیں کون دے گا؟ کون بکرے یہاں دے گا؟ کون ہماری خدمت کرے گا؟ کون ہمیں دودھ دے گا؟ کون ہمیں پھر یہاں رہنے دیتا ہے؟ سب چھٹی کرا دیتے ہیں۔ جو شخص قرآن کا مسئلہ چھپاتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے، وہ چلے تب بھی اللہ کی لعنت، وہ بیٹھے اس کے اوپر تب بھی اللہ کی لعنت، وہ سوئے تب بھی لعنت، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، چاہے وہ شیخ المفسر قرآن اپنے آپ کو کہلواتا ہو، چاہے وہ حاجی ہو، نمازی ہو، غازی ہو،
جتنا ہی بڑا وہ شخصیت کے اعتبار سے لوگوں کے ہاں کتنا مشہور کیوں نہ ہو، ایسا شخص جو قرآن کے مسئلے کو چھپاتا ہے یہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ ہر طرف کے سے اس کے اوپر خدا کی لعنت آتی ہے، صرف اللہ کی لعنت نہیں آتی بلکہ جو لعنت کرنے والے ہیں جتنے انسان ہیں کلہم انسان اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ کیوں؟ جھوٹ بولنے والے کو ہر برا کہتا ہے۔ دور جہلیت میں بھی جھوٹ کو برا کہا جاتا تھا، زنا ہے دور جہلیت میں بھی اس کو برا جانا جاتا تھا، اور حق چھپانے والا تو ویسے جھوٹا ہے، اس کو ہر کوئی برا کہتا ہے، تو خود برا ہی اپنے آپ کو برا کہنے لگ جاتا ہے کہ جھوٹ تو بہت برا ہے یار، جھوٹے پر خدا کی لعنت، خود بھی جھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص اللہ کی لعنت کا بھی مستحق، انسانیت کی لعنت کا بھی مستحق، ملائکہ کی لعنت کا بھی مستحق، اور جنوں کی لعنت کا بھی مستحق، جس کے اوپر خدا کی اتنی لعنتیں ہیں، مخلوق کی لعنتیں برسے، وہ کبھی انسان رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو کچھ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے تو اس کا تعویل قبلہ کے مابین، لیکن آیت عام ہے، قیامت تک جو بھی مسئلہ قرآن کا چھپائے گا، صحیح مانند بیان نہیں کرے گا، مسجد یا مصلی یا امامت کی خاطر، کسی بنا کی خاطر، رشتے کی خاطر، کسی وجوہات سے کسی بنا کے اوپر اگر وہ مسئلہ چھپائے گا تو اللہ نے اس کے بارے بتا دیا، ثمرہ اس کا یہ نکلے گا کتمان کا، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، اللہ کی بھی ان لوگوں پر لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہوگی۔ آج دیکھیں، آج کہیں ایسا ہو تو نہیں رہا۔ آج مولوی صاحب کو جو قائد ہو نا جی بادشاہ، یہ اجتماعی دعا جو آپ کرتے ہیں نا، یہ شرعاً ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے، اللہ کے رسول سے نہیں ہے، صحابہ کرام سے نہیں ہے۔ یہ جو آپ فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کر رہے ہیں یہ نہیں ہے شرعاً اس کا ثبوت۔ جی پتہ تو ہے، پتہ تو ہے جی، پھر کیا کریں؟ منگاتے تو دعا ہے نا جی بادشاہ، اس میں کیا حرج ہے؟ منگاتے تو دعا ہے نا جی، علم تو ہے، پھر علم ہونے کے باوجود پھر بھی تو خدا کی لعنت کا مستحق بننا چاہتا ہے۔ جب تجھے پتہ ہے کہ ایک چیز ثبوت نہیں ہے، اس کا قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اس کا ثبوت نہیں ہے، تو پھر کیوں خدا کی لعنت کا تو مستحق بنتا ہے؟ اللہ جو آپ کہہ رہا ہے، پھر کیا کیجیے؟ بادشاہ یہ تو بہت فتوے ہیں، یہ تو فتوے، یہ خدا نے، یہ کس نے فتوے لگے؟ یہ علامہ مسیح خان ملتانی نے لگائے تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس کی جماعت والوں نے لگائے۔ یہ کس نے فتوے لگائے؟ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ جو مسئلہ لوگوں کو حق نہیں بیان کرتا اور سب کچھ سمجھنے کے باوجود، چلو ایک لا علم ہوتا، والہدی من بعد ما بیناہ ہو، ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے کتاب کے اندر صاف، ہر چیز جانتا بھی ہے، اہل علم بھی ہے۔ چلو ایک لا علم انسان ہوتا ہے، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، اس کا جرم ہی نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس کی جرم بھی نہیں ہے۔ ایک انسان جانتا بھی ہے، جان بوجھ کر پھر الٹا جانتا ہے چیز نہیں ہے، لیکن جو اس کو منع کرے الٹا ان کو بھی برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ دو لعنتوں کا مستحق بنتا ہے، خدا کی بھی لعنت ہے، مخلوق کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے۔ آپ واللہ باللہ تجربہ کیا ہے یا نہیں؟ میں تجربہ کر چکا ہوں کہ جو مسئلہ شریعت کا ہے، اگر وہ مولوی جانتا بھی ہے یہ کام اس طرح نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کیا کروں، مجبوری ہے میری مسجد چلی جائے گی، مجھ سے مصلی چلا جائے گا، میرے مقتدی چلے جائیں گے، صرف کھانے پینے کے پیچھے اس مسئلے کو چھپا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، جن مقتدیوں کو وہ قریب کرتے ہیں مقتدی اسی سے دور ہوتے ہیں، مقتدی اس کی عزت نہیں کرتے، عوام اس کی عزت نہیں، یہ عوام کے بس میں نہیں ہے، اللہ اس کی عزت نہیں ہونے دیتا۔ اور جو مسئلہ حق بیان کرے گا تھوڑی دیر کے لیے کڑوا ضرور لگے گا۔ معصوم بچے کو تھوڑی سی، جو نیا پیدا ہو، تھوڑی سی کوڑی گھٹی اس کو پا دو نا،
تو وقتی روتا ضرور ہے، لیکن پھر اس گھٹی کا بڑا فائدہ ظاہر ہوتا ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں تھا، اس کے پیٹ میں غذا جاتی رہی تھی، وہ اندر جو تھی وہ کوڑی گھٹی کے ذریعے واسطے کے سے وہ سوری اندر والی علائش باہر آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے روتا ہے، پھر بعد میں آرام اور سکون سے سوتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی معصوم بچے کو جب ماں اس کو آٹے کے ساتھ مالش کرتی ہے، تیل کے ساتھ، اتنا چیختا ہے حالانکہ وہ دوسرا آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اوپر جو کھڑا اس سے برداشت بھی نہیں ہوتا کہ اس سے نہ کرے تو بہتر ہے، لیکن وہی ماں ہوتی ہے ہنس رہی ہوتی ہے، وہی ماں ہوتی ہے ہنس رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہنس رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، وہ باپ بھی ہو، اس کو کیا کر رہی ہے تو پتہ نہیں کیا کرنا ہے، پھانسی دینی ہے تو نے، بس ایسی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ماں ہنستے ہنستے کہہ دیتی ہے نہیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، یہ ایسے رو رہا ہے۔ حالانکہ ماں کا جتنا دل نرم ہوتا ہے، اگر اس بچے کو کوئی اور مار دے تو اس سے برداشت ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ اس وقت ماں خود ہنس رہی ہوتی ہے کہ یہ تھوڑی وقت ہے، میں اس کو تھوڑا مالش کر رہی ہوں، وقتی طور پر رو رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں آنے والا جو سکھ ہے۔ اور یہ خاص کر مائیں جو ہوتے ہیں نا، بچوں کو کیا کرتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں کے ساتھ باندھ دیتی ہیں اس کے ہاتھ باؤں، یہ کیوں باندھتے ہیں؟ حالانکہ بچہ کتنا ایسے ہمیں کوئی باندھے کھینچتا رہتا ہے، لیکن ماں اس کو چھوڑتی نہیں ہے، وہ جتنا بھی روتا رہے چھوڑتی نہیں ہے، کیوں؟ میرے بیٹے کے بازو ٹیڑھے نہ ہو جائیں، میرے بیٹے کی ٹانگیں ٹیڑھی نہ ہو جائیں، تو وہ بالکل ماں جتنی بھی اس کی حفاظت کرتی رہے گی، وہ روتا رہے لیکن بعد میں کتنا بنتا ہے۔ اس لیے اگر یہ ایسی جب تک کھینچی نہ لگے نا، بدعات کو اگر ایسے کرتا رہے گا، عوام روتی ہے تو رونے دے، لیکن آخرت تو بنے گی نا ان کی، وقتی طور پر چیخو پکار ہوگی، وقتی طور کے اوپر ان کو شیطان نے ورغلایا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل ہے زندگی آخرت کی، آخرت بن جائے گی، ان کو مسئلہ جب سمجھ آ جائے گا، یہی تیرے مقتدی تیرے خادم بن جائیں گے۔ اس لیے جو مسئلہ قرآن و سنت کا ہے اس کو ڈٹ کے بیان کرو اور کھول کے مسئلہ لوگوں کو بتاؤ، دن قیامت کے ایسے نہ ہو پھر قرآن تمہارے خلاف بول رہا ہو کہ تو وہ شخص ہے کہ اپنے کھانے کے چکروں میں تو نے مجھے بیان ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے دیکھو، ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ چھپاتے ہیں ما، اس چیز کو، انزلنا جو ہم نے نازل کیا، من البینات واضح دلائل سے۔ قرآن کے اندر اب مسئلہ ہے، لوگ مردوں والا مسئلہ ہے، اس کو ڈٹ کے بیان کرو، قرآن نے بیان کیا ہے، کسی کو پیڑ ہو تو ہونے دے، پیڑ ہو تو مشرک کے ساتھ بائیکاٹ کا مسئلہ قرآن نے بیان کیا ہے، نکاح نہیں ہوتا، ڈٹ کے بیان کرو، اگر کسی کو پیڑ ہے تو ہونے دو، اگر وہ کہے نہیں مسئلہ نہیں بیان کرنا، ناراض ہو جائے گی جماعت، ناراض ہو جائے گے امیر، ناراض ہو جائیں گے میرے سے مقتدی، ماموں ناراض، چاچو ناراض، تو پھر ٹھیک ہے وہ ناراض ہو، خدا تو تجھ سے ناراض ہو جائے گا، پھر خدا کی لعنت کو برداشت کر۔ ڈٹ کے بیان کرو کہ جو قرآن کا دشمن مر جائے اس کا جنازہ نہیں ہے، اس کا مسلمانوں والے قبرستان میں دفن کرنا نہیں ہے اس کا، ڈٹ کے بیان کر دو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، سارا خاندان تمہارا ناراض ہو جائے، ماموں چاچے تائے سب ناراض ہو جائیں، بالکل جو شرک کرنے والا ہے کبھی اس کے لیے استغفار کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے جنازہ اس کا، نہ پڑھو اس کا جنازہ، نہ اس کو دفناؤ مسلمانوں کے قبرستان کے اندر، صاف کہہ دو یہ تو مشرک، یہ تو قرآن کا دشمن ہے، جو اوپر سے بھی اسلام کا دعویٰ کرے اندر سے بھی کفر ہو اس کے اندر، جنازہ پڑھنے کی تو اس منافق کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لا تقوم علی قبرہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، خبردار میرا پیغمبر ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہونے کی گنجائش میں نہیں ہے، اگر کوئی مر جائے ان منافقین میں سے تو ان کا جنازہ پڑھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ڈٹ کے بیان کر دو اور واضح بیان کر دو، قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ ظالموں نے کہا تھا، کافروں نے کہا تھا
بے دینوں نے کہا تھا کہ تم اس پیغمبر کی پیروی کر رہے ہو جس کے اوپر جادو چڑھ گیا ہے، جس کا عقل ٹھکانے نہیں رہا، جس کو اپنے دنیا والے احوال کا علم نہیں ہوتا تھا، جو اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا تو کہتا ہے مجھے علم نہیں ہے، نہیں جاتا تو کہتا میں ابھی ہو کے آیا ہوں۔ ڈٹ کے بیان کرو کہ قرآن کہتا ہے جو پیغمبر تمہارا ہے، جو کہتے ہیں پیغمبر کے اوپر جادو ہو گئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ ظالم ہے۔ قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ تو اس لیے قرآن کا مسئلہ اور چھپانا، پھر چوں چراں کرنا، اس قسم یہ یہودیانہ طریقہ ہمیں نہیں آتا انشاءاللہ، کیونکہ ہم خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے خبردار، ادھر مخلوق ہے، مخلوق کے جوتے تو ہم برداشت کر لیں گے لیکن خدا کی لعنت ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مخلوق کے پھر بھی جوتے کھانے والا کبھی نہ کبھی بخشا جائے گا، پھر بھی جوتے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن جس کے اوپر خدا کی لعنت بس پڑے اس کی کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اس لیے مسئلہ جو قرآن کا یہ چھپانے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، واضح بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ، کوئی ناراض ہو، کوئی خوش ہو، کوئی راضی ہو، کوئی روٹی تمہیں کھلائے، کوئی نہ کھلائے، تمہیں برداشت کرے نہ کرے، کوئی اپنا ہو، اور جو کہے کہ میں قرآن بیان کرتا ہوں اور سب راضی ہوتے ہیں، مجھ سے سب خوش ہوتے ہیں، کسی کو غصہ نہیں آتا، بالکل کہتے ہیں ٹھیک یہ ہے، سب راضی ہو، سمجھ جاؤ یہ منافق ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کریں تو پتھر چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کریں تو خون و خون ہو جائیں، دانت مبارک شہید ہو جائیں۔ آپ بیان کریں تو لوگ اپنے گھر میں بھی نہ رہنے دیں، آپ بیان کریں تو گھر کو بھی چھوڑنا پڑے، آپ بیان کریں تو اپنی معصوم بچیوں کے چہروں کے اوپر بھی تھپڑ کھانے پڑے، اور ہم بیان کریں تو سبحان اللہ صبح سب راضی ہیں۔ سمجھ جاؤ اس بیان کرنے والے کے اندر کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ضرور گڑبڑ ہے، اس کی جو آنتڑی کے اندر کوئی گڑبڑ ضرور ہے، کوئی اندر کی خرابی ضرور ہے۔ لہذا مسئلہ حق جو قرآن نے بیان کر دیا ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے، فرض عین ہے بیان کرنا علماء کے اوپر۔ آج یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اتنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے بزرگ دیکھیں گے آپ، لیکن جب قرآن کا مسئلہ، نہ جی یہ دور قرآن بیان کرنے کا نہیں ہے، یہ دور قرآن بیان کرنے کا، اور کیا بیان کرنے کا ہے؟ تیری تعریف کرنے کا ہے۔ شیطان کیا تیری تعریف کرتے رہے ہم، تجھے بیان کرتے رہے، تو بزرگ ہے۔ یہ قرآن بیان کرنے کا دور نہیں ہے، اور کیا بیان کرنے کا دور ہے؟ روٹی کھانے کا تو ہے، پینے کا تو ہے، عیش و عشرت کا تو ہے، غیر اللہ کے نام نیاز کھانے کا تو ہے۔ یہ قرآن بیان کرنے کا دور نہیں ہے۔ نہ جی اب قرآن بیان کرو تو رشتے ٹوٹتے ہیں، قرآن بیان کرو تو سب ناراض ہوتے ہیں، اس لیے یہ قرآن بیان کرنے کا دور نہیں ہے۔ صرف اتنے لفظ کہنے والا ہی شیطان ہے، یہ ابلیس کی نسل ہے، یہ ابلیس ہے سمجھو۔ اور قرآن کب بیان ہوگا؟ یہ ایک مشکل ہے مسلمانوں کے سامنے، یا اس وقت مشکل تھا جب سب بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے والے تھے؟ اس لیے قرآن کو کھول کھول کے بیان کرو۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ، یکتبون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو کچھ نازل کیا ہم نے، من البینات واضح دلائل سے، والہدا اور ہدایت ہے، من بعد اس کے، ما بینا ہو جو ہم بیان کر چکے ہیں اس کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کتاب کے اندر جو مسئلے ہیں یہ لوگوں کے لیے ہے۔ اب اور نہ جی کچھ مسائل علماء کے مابین، یہ مسائل جو ہے نا، جنازہ پڑھنا ہے مشرک کا، یہ علماء کے مسائل ہیں، یہ جو ہے نا رشتہ داری، یہ بھی علماء کے مسائل ہیں، یہ علمی مسائل ہیں۔ ہے علماء ایک شیطان، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما بیناہ للناس، ہم نے اس کو بیان کیا لوگوں کے لیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا للعلماء، ہم نے اس کو مسئلے کو بیان کیا علماء کے لیے، نہیں، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے۔ فلم کتاب کے اندر یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب اپنے تک رکھ لے، بس یہ علمی مسئلے ہیں، علماء تک رہنے چاہیے۔ قرآن کا مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے جو علماء تک پابند ہو، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، مرد سے لے کر عورت تک، ہر ایک کے لیے یہ مسئلہ عام ہے۔
اللہ نے قرآن کے اندر جو مسئلہ بیان کیا ہے للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب خود قرآن کہہ رہا ہے، لیکن جو کہتا ہے نہیں یہ مسئلے قرآن والے مسئلے کو کہتا ہے علماء، اب یہ یہی مسئلہ ہے لے لو سننے نہ سننے والا، تو یہ علماء کے یہ تحقیقی مسئلہ ہے۔ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، نبی پاک سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ علمی مسئلہ، یہ علماء کے اندر رہنا چاہیے۔ کہ وہ علماء کے لیے کوئی اور مزید کتاب اتری تھی، کوئی نیا کتاب آئی ہے، کوئی صحیفہ آیا ہے علماء کے لیے، کوئی اور پیشن گوئی آئی ہے، کوئی قرآن کے اندر ہے کوئی 30 پاروں میں آیت تو ذرا ہمیں بھی دکھاؤ، ہم کیوں مغالطے میں آئیں، ہم کیوں مسئلہ لوگوں کو پھر بیان کرتے ہیں۔ یہ علماء کے لیے آئی ہے، یہ صاحب علماء یہ اتنے لفظ کہنے والا یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، یہ علماء کے لیے نہیں ہے۔ بیناؤ، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو بیان کیا للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، علماء کا تو اللہ نے نام ہی نہیں لیا، لوگوں کا نام لیا ہے، لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، تو لہذا جو مسئلے قرآن کے ہیں یہ لوگوں کے لیے علماء کے لیے نہیں ہے۔ علماء کو تو پہلے اللہ کو علم تھا، یہودیوں کے علماء کو تو اللہ جانتا تھا، تو اس لیے مسئلے کو چھپانا نہیں، علماء کو علماء جانے جو کچھ حرکات کرتے رہیں، لیکن آپ نے مسئلہ صاف لوگوں کو بیان کرنا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا ہے آپ نے، اور قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھانا ہے، اور بے دھڑکے ہو کے بیان کرنا ہے، کیونکہ جو کچھ قرآن بیان کر رہا ہے، اگر قرآن کے مطابق کوئی روایت آ جائے، بزرگ کا قول آ جائے، کوئی بڑے کا فتویٰ آ جائے، ٹھوکر مار دو اس کو، لیکن قرآن کی آیت کو پیٹ دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کو نہیں چھوڑنا، قرآن کے مسئلے کو نہیں چھوڑنا، قرآن کا مسئلہ گج کے بیان کرنا ہے۔ جو دنیا سے ٹر جائے، نہ سلام سنتا ہے نہ کلام سنتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ کچھ نہیں سن سکتا، کچھ نہیں دیکھ سکتا، دنیا کے حالات سے واقف نہیں ہے، اور جن کے نام کی تم نظر نیازیں دیتے ہو وہ خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام ہے، غیر اللہ کے نام کی کھانا حرام ہے، دینے والا اسلام سے خارج ہے، اگر شادی شدہ ہے بیوی طلاق ہے اس کی، بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کے مسئلے کو لوگوں کے اندر عام کرو، عام بیان کر دو، لوگوں کو چھپانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے لوگوں کے لیے بیان کیا، یہ کہتے ہیں نہیں یہ علماء کے لیے، یہ علماء کے لیے مسائل ہیں، علماء ہی بس جانے یہ کریں، علماء کے نہیں، قرآن نے بیان کر دیا۔ ما بیناہ للناس فی الکتاب، ہاں جو مسائل اجتہادی ہوتے ہیں، فروعی ہوتے ہیں، جن کا تعلق عقائد کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ علیحدہ مسئلہ ہے علماء کے، اس کے اندر باس مباحثے ہیں، خود فقہا کی جو فقہ بھری ہوئی ہے، اسی مسائل رضاعت والے مسئلے صبح گزرا ہے، اسی کے اندر امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، باقی کتنے مسائل ہیں، یہی صبح والی سنتے کے بارے اگر رہ جائیں صبح کی سنت، بعد میں یہ نوافل ہیں کس وقت پڑھنی چاہیے یا پڑھنی نہیں، یہ اس کے بارے بھی اختلاف، کتنے فقہا کی کتابیں بھری پڑھی ہیں، اماموں کا اختلاف ہے، لیکن یاد رکھو یہ غیر منصوصہ کے اندر ان مسائل کا آپس میں اختلاف ہے، جو فروعی ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، جو منصوصہ ہیں، جن کے اوپر نص موجود ہے، اس میں سب امام ان کا چارے امام برحق ہیں، چارے امام سچ ہیں، جو ایک امام کی بھی توہین کرتا ہے ہم اس کو مسلمان نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے بیناہ للناس فی الکتاب، ہم نے تو اس کو بیان کیا لوگوں کے لیے کتاب میں، لوگوں کے لیے بیان کی، علماء کے لیے نہیں کی۔ اللہ کو پتہ نا یہ کیوں کہہ دیا اللہ نے، اس لیے اللہ کو پتہ تھا آنے والے کے لیے کچھ ایسے علماء ہی ہوں گے جن کے اندر ذرا جراثیم یہودیت والے ہوں گے، وہ کہیں گے نہیں بادشاہ یہ قرآن کے جو مسائل ہے یہ علماء کے اندر ہے، اللہ نے تب ان کا یہ رگڑا نکال دیا پہلے سے کہ للناس فی الکتاب، ہم نے جو بیان کیا لوگوں کے لیے، یہ کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کیا، علماء کے لیے نہیں ہے ہمارا۔ اچھا، اللہ جو مسئلہ چھپائے اور لوگوں کو بیان نہ کرے اور تو بیان کر چکا ہے، تو پھر ثمرہ کیا نکلے گا کتمان حق کا؟ فرمایا اولئک یلعنہم اللہ،
یہی لوگ ہیں لعنت کرے گا ان پر اللہ، اور وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ تو لہٰذا جو قرآن کا مسئلہ چھپاتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، اللہ اس کو تباہ اور برباد کرے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دھتکیر دے جو قرآن کا مسئلہ چھپائے اور پیغمبر کی شریعت کا کوئی مسئلہ چھپا جائے۔ تو لہذا کوئی آپ کو کہے ذرا اس کو یہ آیت پکڑ کے دکھاؤ، ترجمہ کر کے دے مجھے، ذرا اس کا مفہوم بھی سمجھا، اگر ہے تو اپنوں کا تو اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں لعنت کی ان کو اللہ نے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کی ان کو لعنت کرنے والوں نے۔ ہاں ایک صورت ہے، واہ قربان، جو ہے بھی مولویوں کے لیے نا، شرطیں بھی مولویوں کے لیے بیان کی ہیں۔ آگے دیکھو، اللہ غلطی ہو گئی، اب سمجھ آ گیا مسئلہ، اب کوئی تیرے ساتھ صلح کا پیغام ہے، صلح کا طریقہ؟ فرمایا ہاں، الا الذین تابوا، اگر توبہ کریں، اس بری حرکت کو چھوڑ دیں۔ کون سی بری حرکت؟ جو مسئلہ چھپاتا تھا، اس سے توبہ کریں، اس حرکت کو چھوڑیں۔ دوسرا اصلحوا، جو ان کے کتمان کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی ہے وہ اصلاح کریں اس کی۔ اصلحوا، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کریں، آئندہ ایسے نہیں کریں گے، آئندہ غلط کتمان حق نہیں کرے گا۔ تیسرے نمبر پر بیانو، اس کو بیان کرے، لوگوں کو بتائے کہ اب تک میں مسئلہ چھپاتا رہا ہوں، اب تک میں بیان نہیں کرتا تھا، اب تک میں نے مسئلے کو چھپائے رکھا ہے، لہذا یہ تینوں چیزیں بیان کرے تو ٹھیک ہے، پھر فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ہم اس کی توبہ قبول کریں گے، یہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں۔ یہ تین مولویوں کے لیے تھا۔ اگر یہ مولوی تابو، توبہ کریں، اپنی بری حرکت کو چھوڑ دیں، کتمان حق نہ کریں، اب لوگوں کو اللہ کا قرآن کا مسئلہ بالکل واضح سنائیں، اور اصلحوا، اپنی اصلاح کریں، کتمان کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوئی تھی ان کی وہ اصلاح کریں، آئندہ برے کام چھوڑ دیں۔ وَبَيَّنُوا، لوگوں کو بیان کریں کہ اب تک ہم نے مسئلہ چھپایا تھا، غلط بیانی کی تھی، ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، تم لوگوں سے بھی غلطی کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ ہماری وجہ سے تم تھڑک گئے تھے، ہماری وجہ سے تم غلطی کے اوپر آ گئے تھے، ہم نے اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ بیانو، اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ تو مولوی صاحب کے لیے، اگر مولوی صاحب ہے تو اس کو بیان کرے کہ اب تک میں غلط مسئلہ کے اوپر تھا، اب میں مسئلہ سیٹ فٹ کے اوپر آ گیا ہوں، اب ٹھیک بن گیا ہوں، اس کو بیان کرنا ہی ضروری ہے مولوی صاحب کے لیے۔ ہاں جب یہ تو کام کرے گا، دیکھو اللہ نے کیا کہا، توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، ہمارا تو نے کیا بگاڑا تھا، اپنا ہی نقصان کیا تھا۔ فَأُولَٰئِکَ، پس یہی لوگ ہیں، اتوب علیہم، میں متوجہ ہوتا ہوں انہی کے اوپر، یعنی توبہ قبول کرتا ہوں۔ وانا التواب الرحیم، اوہ میری تو عادت ہی یہی ہے توبہ قبول کرنا۔ انا التواب، میں توبہ قبول کرتا ہوں، رحیم، بڑا ہی مہربان ہوں۔ کیا مہربان ہوں؟ ٹھیک ہے مولوی صاحب، اب تک تو غلطی کرتا رہا ہے، تو نے جو کچھ کیا ہے وہ تیرے ذمے، ہم نے معاف کر دے، چلو غلط بیانی کی تھی لیکن کرتا غلط بیانی رہا ہے، لیکن آج تو نے اپنی اصلاح کر لی تو ہم تیری غلط بیانی کو بھی صحیح کر دیتے ہیں۔ رحیم، مہربان ہوں، تو ایسے پریشان نہ ہو کہ بیان کرتے کرتے سفید داڑھی ہو گئی تھی، اتنے لوگوں کو میں نے بیان، ٹھیک ہے آج توبہ تو نے کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو رحیم بڑا مہربان ہوں، آیا تو غلطیوں کے ساتھ ہے، جب جا رہا ہے تو یہ نیکیاں بھی ساتھ لے کے جا، رحیم بڑا ہی مہربان ہوں۔ ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا، ساری زندگی کافر ہے، وماتوا، اور مرے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر میں مرے ہیں، تو سن لو ان کا ثمرہ کیا ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ان کے، اولئک یہی لوگ ہیں ان کے اوپر لعنت اللہ، اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ، اور ملائکہ کی بھی لعنت ہے، والناس، اور لوگوں کی بھی، اجمعین، سب لوگوں کی لعنت ہے، سب لوگوں کی، اپنے تو لعنت نہیں کرتے، اشکال ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے سب لوگوں کی لعنت ہے،
اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، ایک بیٹا تھا کسی کا کفر کے اوپر مرا ہے، اللہ کہتا ہے سب لوگوں کی لعنت ہے، باپ بھی اس کو لعنت کر رہا ہے، ماں بھی لعنت کر رہی ہے، بہن، پھپھو، چاچا، تایا سب لعنت کر رہے ہیں، یہ اللہ کہتا ہے سب لوگوں کی لعنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی جھوٹے کو ہر کوئی برا کہتا ہے، جھوٹا خود جھوٹ کو برا کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کفار چھپانا، یہ چیز کو چھپاتا تھا حق مسئلے کو، اور جو چھپائے نہ چیز کو، چوری کرے، چور کو ہر کوئی برا کہتا ہے، برا کہتا ہے، اس لیے سب لوگوں کی بھی لعنت ہے اجمعین۔ اور یہ تو تھی نا دنیا کے اندر، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہوگا جہنم کے اندر، جب مرے گا تو یہ سب لعنتیں کرتے جاتے ہیں اس کے اوپر، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اب دیکھو یہاں یہ لعنت کر رہا ہے اللہ، ملائکہ والناس، تو اب یہ جو لوگوں کا غلط بیانیہ ہے کہ فلاں فلاں کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اس کے اوپر۔ اور دوسرا، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ان سے عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو مشہور ہے ابو لہب کا کہ اس نے لونڈی آزاد کی تھی، اور وہ عذاب اس کا ہلکا ہو جاتا ہے جشن منانے کی وجہ سے، وہ اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو کفر پر مر جائے اس کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مولا دیے جائیں گے۔ اچھا، اللہ نے کہا توبہ کرے، اصلاح کرے، تے بینو، پہلے بیان، اور کیا کرے؟ پھر یہ کرے آکھے الہکم الہ واحدہ، پھر اللہ کی وحدانیت شروع سے بیان کرنا شروع کر دے۔ اب تک کتمان حق کیا تھا نا، اب توبہ کی اس نے، توبہ کرے، اصلاح کرے، بیانو، بعد نے تو کہا یصلحو، جو ہے یہ واو تفسیریہ ہے، یعنی بیانو، بیان کرے۔ تو اب کیا بیان کرے؟ کیا بیان کرے؟ دودھ لے آؤ، لوگوں کو کیا چیز بیان کرے؟ یہ مسئلہ پھر بیان کر دے، الہکم الہ واحد، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت بیان کرے، لوگوں کو بتائے کہ الہ صرف اکیلا اللہ، مشکل کشا، حاجت روا، غیب دان، نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت کا مالک، پہلے خدا کی وحدانیت کو بیان کرے۔ وَإِلَٰهُكُمْ، الہ تمہارا، الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی غیب دان، نفع نقصان کا مالک، الا ہو، مگر صرف وہی اکیلا اللہ، الرحمن، جو بڑا ہی مہربان ہے، رحیم، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین میں پیدا کرنے والا، اور واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا دلنا بدلنا، والفلک التی تجری، اور کشتیاں التی، وہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحر، سمندر میں، بما ینفع الناس، ساتھ اس چیز کے جو نفع ہوتا ہے لوگوں کو، وما انزل اللہ، جو کچھ نازل کیا اللہ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی، فاحیا بہ الارض، پس زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، وبث فیہا، پھیلایا اس زمین میں، من کل دابۃ، ہر قسم کے جانوروں سے، وتصرف الریاح، اور ہوائیں جو چلنے والی ہیں سمتوں کو، والسحاب، اور بادل، مسخر بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے مابین مسخر ہیں، خلا میں ہیں، اڑ رہے ہیں، ہوا اڑا کے لے رہی ہے ان کو، ہوائیں اڑا رہی ہیں، لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانے ہیں یعقلون، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ مشرک نیازیں اپنے پیروں کے نام کی 3 طرح کے دیتا ہے، پیسے، کھیتی باڑی اور بکرے، یہ 3 نیازیں اپنے بابوں کے نام کی دیتا ہے، پیسے، کھیتی باڑی، دانے، گندم، چنا، جو چیز بھی ہو یہ دیتا ہے، تاکہ اس کا حلیم پکائیں گے، وہ کہتے ہیں حلیم، ماہ رمضان کو پکاتے ہیں، نمک ہر چیز ڈال دیتے ہیں، بڑے لوگ خوشی سے کھاتے ہیں، حلیم، یہ حرام ہے،
خنزیر سے بھی بڑھ کر، اور تیسرے نمبر کے اوپر بکرے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو چیزیں بھی تم نے دینی ہے نا میرے نام کی دینی ہے، پیسے بھی دینے ہیں تو میرے نام کے، کھیتی باڑی بھی دینی ہے تو میرے نام کی، اور بکرے چھترے دینے ہیں تب بھی میرے نام کے دینے ہیں، اور کسی کے نام کے نہیں دینے، یہ بھی بتا دو۔ وَمِنَ النَّاسِ یہاں سے زجر ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں مَن یتخذ من دون اللہ جو پکڑتے ہیں اللہ کے سوا کو اندادا ند، شرکاء جو بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ کو ند، یحبونہم محبت کرتے ہیں وہ ان اپنے شرکاء سے، کحب اللہ مثل اللہ کی محبت کے، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ وہ زیادہ مضبوط ہیں اللہ کی محبت کے اندر۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ یہاں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کو ند اندادہ ند مد مقابل بناتے ہیں، تو مد مقابل والا پہلے بھی میں یہاں ند پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ قلیل کو مشرک تھے جو اللہ کا مد مقابل مانتا ہو، یہ بھی اللہ یہ بھی اللہ، یہ مد مقابل۔ تو یہاں محبت کرتے ہیں وہ اپنے معبودوں سے ایسے جیسے محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ سمجھو ہر محبت کا فرق ہے، ایک محبت ہوتی ہے ماں کے ساتھ، ایک محبت ہے بیٹی کے ساتھ، ایک محبت ہے بہن کے ساتھ، ایک محبت ہے بیوی کے مابین، ہر ایک محبت میں فرق ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی محبت رکھو، نبیوں کے ساتھ بھی محبت رکھو، ولیوں کے ساتھ بھی محبت رکھو، باپ کے ساتھ بھی محبت رکھو، ماں کے ساتھ بھی محبت رکھو، بیٹی کے ساتھ بھی محبت رکھو، اور بھائیوں کے ساتھ بھی محبت رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ بھی محبت رکھو، ہر ایک کا محبت کا مقام اپنا ہے۔ اللہ کی محبت سب سے اونچی، پھر نیچے رسول، پھر اولیاء اللہ، باپ پھر باپ، ماں، بیٹی، بھائی اور رشتہ دار، بیوی، ہر ایک کی محبت کا اپنا مقام ہے۔ جو محبت اللہ کے ساتھ ہے وہ محبت رسول کے ساتھ نہیں ہے، جو محبت رسول کے ساتھ رکھنی ہے وہ محبت اللہ والی نہیں ہے، جو محبت رسول میں ہے وہ اولیاء اللہ کے ساتھ نہیں ہے، جو محبت اولیاء اللہ کے ساتھ تم نے رکھنی ہے وہ محبت باپ کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، وہ محبت ماں کے ساتھ نہیں ہے، جو باپ والی ہے، ماں والی ہے، بیٹی والی، ہر ایک کی وقت وقت جو ماں باپ کی محبت ہے وہ بیوی کے ساتھ وہ محبت نہیں ہو سکتی، جو بیوی کے ساتھ محبت ہے وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور جو ماں باپ کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، جو ماں باپ کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک کا محبت کا معیار ہے اپنا اپنا، ہر ایک کا درجہ ہے اپنا محبت کا۔ اللہ کے ساتھ محبت یہ ہے مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، غیب دان اللہ، ہر جگہ حاضر ناظر اللہ، مختار کل اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، موت حیات کا مالک اللہ، زندگی کا مالک اللہ، بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ۔ یہ محبت ہے اللہ کے ساتھ، اور رسول کے ساتھ یہ اللہ والی محبت نہیں ہو سکتی۔ رسول کے ساتھ حاضر ناظر والی یہ تو محبت تھی اللہ کے ساتھ، مختار کل، حاضر ناظر، مختار اور موت حیات کا مالک، یہ تو تھی محبت اللہ کے ساتھ، یہ رسول کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جو رسول کے ساتھ محبت ہے وہ بیوی، باپ، ماں، بہن اور سب رشتہ دار، اولیاء اللہ کی، یہ ساری محبتیں جمع کر لو، اور ساری محبتوں سے بڑھ کر رسول کے ساتھ محبت ہے، اور ان کے ساتھ سب کو رسول کو بھی ملا لو، اور سب کو ملا لو، ان سے بڑھ کر جو محبت ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کتنی محبت مجھ سے کرتے ہیں، کتنی محبت یا رسول اللہ، بڑی محبت کرتے ہیں آپ کے ساتھ، بڑی محبت کرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے جتنی محبت ماں باپ سے کرتے ہیں، عرض کے علاوہ باقی سب سے آپ سے محبت زیادہ ہے ہماری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر بھی کامل ایمان نہیں ہے، ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبت کرو میرے ساتھ۔ فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ماں باپ سے بھی آپ بڑھ کر ہیں۔ تب تو حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے جب خطبہ رسول اللہ دے رہے تھے، فدائنا کا بآبائنا و امہاتنا، ہماری ماں اور باپ تیرے اوپر
قربان کر دیں ہم، کیونکہ یہ رسول کے ساتھ محبت ہے، باقی سب نیچے طبقے سے بڑھ کر رسول کے ساتھ ہے۔ جو ولی کے ساتھ محبت رکھنی ہے وہ باقی طبقے سے ہٹ کے اس کے ساتھ محبت ہے۔ ولی مننا ضروری ہے جو قرآن و سنت کا پیروکار ہے، چاہے وہ 18 سال کا ہو، 20 سال کا لازمی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ولی اللہ وہ ہے جس کے وہ بڑے بڑے بال ہو، سفید داڑھی ہو، اور بس یہ ولی اللہ ہے، مربع شکل ہو نا اس کی، یہ ولی اللہ۔ یہ ولی اللہ نہیں، اصل ولی اللہ وہ شخص ہے جو قرآن و سنت کا پابند ہے، جس کی زندگی میں طریقہ رسول اللہ کا ہے، نظریہ قرآن والا ہے، وہ ہے ولی، چاہے وہ بچہ بھی کیوں نہ ہو، 18 سال کا بھی کیوں نہ ہو۔ اگر ہے اتنے سفید داڑھی والا، بڑی بڑی زلفوں والا ہے، بڑا اونچا بڑا بنا ہوا، لیکن اگر قرآن و سنت کے مطابق اس کا نظریہ نہیں ہے تو یاد رکھو وہ ولی نہیں ہے، وہ ابلیس ہے۔ وہ ولی کبھی وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر ایک کی محبت ہے۔ تو یہاں محبت کیا مراد ہے؟ اب دیکھو ماں باپ کے ساتھ محبت ہے، اللہ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، صبح بھی آپ نے پڑھا ہے، اور ماں کے ساتھ خصوصاً اللہ نے تعییداً کہا ہے کہ یہ تمہیں بڑی مشقتوں کے اندر تجھے اٹھاتی رہی ہے، ان کے ساتھ محبت تو زیادہ کر، اور یہ سب کچھ ہونے، لیکن جو ماں باپ کی محبت ہے وہ بیوی والی تو نہیں ہے، ہر ایک کا معیار ہے۔ پھر اللہ نے وہی بیان کیا، اندادا جو اللہ کے شریک بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت کرتے ہیں ان سے اللہ کی محبت کی طرح، میاں بیوی والی کرتے، ماں باپ والی کرتے، اولیاء اللہ والی کرتے، رشتہ داروں والی کرتے نہیں، ان کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ کیا محبت؟ اللہ کے ساتھ محبت تھی، ہر جگہ حاضر ناظر ہونا، یہ محبت تھی اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے خاص کرتا۔ وہ کہتے نہیں، یہ ولی اولیاء اللہ بھی ہر جگہ حاضر ناظر، وہ مختار کل صرف اکیلا اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ محبت تھی اللہ کے ساتھ۔ وہ کہتے نہیں، یہ بزرگوں کی بلیاں بھی مختار کل ہیں، یہ بزرگ بھی مختار کل ہیں، اور ہر موت حیات کا مالک اللہ تھا، یہ محبت تھی اللہ کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے بزرگ بھی موت حیات کے مالک ہیں۔ جب بوڑھی کے بچے کی روح نکال لی ملائکہ نے تو اس نے اپنے پیر کو آواز لگایا، اور وہ کہتے ہیں پھر تیرے پیر ماننے کا کیا فائدہ، تو میرا بچہ ایک تھا وہ بھی یہ لے جائے۔ اور پیر نے پیچھے زور سے پیچھے سے کھینچا اس کو، جو تھیلی لی ہوئی تھی روح والی وہ سب کے روح واپس ہٹے، بچہ زندہ ہو گیا، مان گئی کہ تو واقعی پیر ہے۔ یہ دیکھ، موت حیات کا مالک اللہ ہے، یہ محبت تھی اللہ نال، لیکن اس نے اپنے پیروں کو موت حیات کا مالک سمجھ لیا۔ نظر و نیاز کے لائق والی محبت یہ اللہ کے ساتھ تھی، لیکن اس نے اپنے بزرگوں کے نام کی نظر و نیازیں دی۔ طواف کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، سجود کرنا، مالی جانی لسانی، یہ تعریفیں ساری ما فوق الاسباب یہ اللہ کے لیے کرنی تھی، یہ محبت تھی اللہ کے ساتھ۔ لیکن اس نے ساری یہ تعریف جتنی بھی محبت تھی اٹھا کے اپنے پیروں کے وہی طریقے اختیار کر لے۔ یہ ہیں وہ لوگ اندادین یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ والذین آمنوا، باقی جو ہے ایماندار، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بڑے مضبوط ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب مرتا مر جائے حاضر ناظر صرف اللہ، وہ بڑے مضبوط ہیں، وہ سودے نہیں لگاتے، اور غیب دان مختار کل نفع نقصان کا مالک کہتے ہیں صرف اللہ۔ اگر تم سارے ناراض ہوتے ہو ناراض ہو جاؤ، لیکن ہم یہ قطع نہیں چھوڑ سکتے، جو صفات اللہ کے ہیں جس بنا پر ہم محبت رکھتے ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہوں گے، ہم کبھی نہیں دے سکتے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش، یہ تخفیف اخروی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، کاش کہ دیکھ لیتے وہ لوگ، ظالموا جو ظالم ہیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب دیکھیں گے وہ عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک طاقتیں ساری اللہ ہی کے لیے۔ ظالم لوگ آج سے ہی تسلیم کر لیتے نا وہ عذاب جو ہم ان کو سناتے ہیں، کاش کہ یہ آج سے بھی وہ عذاب دیکھتے تو آج سے کہہ دیتے ساری طاقتیں اللہ کے لیے ہیں، آج سے بھی یہ کہہ دیتے، لیکن افسوس یہ دیکھنے کے بغیر کہتے جو نہیں ہیں، آج یہ مان جاتے تو بہتر ہوتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ،
بے شک عذاب اللہ کا بڑا ہی سخت ہے لوگو۔ اذا تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہاں سے ہے جب عذاب کو دیکھیں گے نا تو پھر اپنے پیروں سے جن کے پیچھے دنیا میں ہر بات مان کے چلتے تھے اس وقت برات کا اعلان کریں گے۔ جب برات حاصل کریں گے وہ لوگ جو پیچھے چلتے تھے، من الذین، ان لوگوں سے اتبعوا جن کی وہ اتباع کرتے تھے، یعنی اپنے پیروں کی جو اتباع کرتے تھے ان سے برات حاصل کریں گے۔ دیکھیں گے وَيَرَوْا الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے وہ عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ختم ہو جائیں گے، کاٹ جائیں گے ان کے آپس کے تعلق۔ اسباب ختم یعنی ان کے آپس کے تعلق ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تو پیر صاحب آ جائے نا تو پیر صاحب گھر تشریف لے آئے، چار پئی کے اوپر اس والی چار پئی پر نہیں بیٹھے گا یہ بادشاہ، یہ اس کے سامنے نہیں بیٹھے گا بادشاہ۔ میں اتنی دہشت ہے میں بیٹھ نہیں سکتا، بادشاہ بڑی دہشت ہے حضرت صاحب کی، چار پئی کو اوندا کر دے گا۔ ہاں یہ آپ نہیں بیٹھے گا، چلے جائے گا، جو جان کی عورتیں ہوں گی وہ پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں گی۔ خدا جانے اس مرد کے اوپر دہشت اتنی کیوں پڑ گئی ہے، بغیرت کے اوپر، حق عزیز مصر کے اوپر کم از کم اس کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن یہ عورتوں کے اوپر نہیں پڑتی دہشت، اس کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کرتا رہتا ہے، یہاں تو ہر اس کے پاؤں بھی چوم لیتا ہے، ہاتھ بھی چوم لیتا ہے، بزرگ خدا جانے کیا کیا چیز چوم لیتا ہے، تبرک سمجھتا ہے حضرت صاحب کو۔ یہاں تو اتنا عاشق اور دیوانہ اندھا ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ مشرک دیکھے گا نا عذاب کو، آگے سے بھانبڑ جہنم کے دیکھے گا اور وہ اٹھا کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، چیخ و پکار سنے گا جہنم کی، جیسے گدے آواز نکالتے ہیں، کتے چیختے ہیں، اسی طرح جہنم سے آوازیں آ رہی ہوں گی۔ اس وقت ان کے آپس والے یہ دنیا والے جو محبت ہے یہ سب ختم ہو جائے گا ان کے۔ تقطعت بہم الاسباب، ان کے اپنے جتنے بھی تعلقات ہوں گے سب ٹوٹ جائیں گے۔ یہاں تو گہرے تعلقات، یہاں تو برداشت نہیں کر سکتا، سب کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیتے، لیکن نہ میں بزرگ کو کیسے چھوڑوں، قرآن کو بھی یہ منہ دے دے گا لیکن بزرگ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جب دیکھے گا عذاب، اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب برات حاصل کریں گے وہ لوگ جو اتباع کرتے تھے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جن کی وہ اتباع کرتے تھے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھیں گے وہ عذاب کو، تابع بھی اور متبوع بھی۔ یا جو تابع متبوع، تابع داری کا متبوع جس کی گئی ہے، یعنی یہ پیر مرید، مولوی مقتدی، جو دونوں قرآن کے دشمن تھے ان کا تذکرہ ہے۔ جب دیکھیں گے دونوں عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ختم ہو جائیں گے ان کے آپس میں اسباب تعلق۔ یہ تو دنیا میں بھی بساؤ کا تعلق ختم کر دیتے ہیں نا۔ جب پیر صاحب کہہ دے نا مولوی صاحب کی بیوی کو، خبردار تیری اجازت کے بغیر اندر خامد نہ آئے، تو وہ خامد بغیر چلا جائے تو پیر کیا اجازت مانگے، آئی جائے تو پیر ناراض ہو جاتا ہے، تیری یہ تیرا میرا تعلق ہی ختم، تو نے اس کو آنے کیوں دیا ہے اندر۔ یہ تو یہ دنیا کا عارضی تعلق تھا، جب آخرت میں دیکھیں گے پھر ان کا کیا حشر بنے گا۔ ہاں وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کاٹ جائیں گے ان کے آپس کے مابین تعلقات، جتنے بھی دنیاوی تعلقات ہیں ختم ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا، جو اتباع کرتے تھے، لو ان لنا، بے شک ہمارے لیے، کرہ، لوٹنا ہوتا ایک مرتبہ دنیا کی طرف، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے برات ضرور حاصل کرتے، کما تبرؤوا منا، جیسا انہوں نے ہم سے برات حاصل کیا۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا آج تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آپس میں آپ کوئی تعلق نہیں ہے، تم اپنی جگہ ہم اپنی جگہ پا۔ اس وقت یہ مرید کہیں گے کاش اللہ لنا کرتن فنتبرأ منہم، ایک ذرہ سا ہمیں واپس دنیا کی طرف بھیج دینا، ایک دفعہ لوٹنا ہوتا، کما تبرؤ منہم، پھر دیکھتے ہیں ان سے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے، پھر دیکھتے ہیں ان کو کہ کیسے تم بغیر پوچھے ہمارے گھر آ جاتے ہو،
پھر ہم پوچھتے ہیں ان کے ساتھ کہ کیسے ہم تمہاری خدمت کرتے، پھر ہم دیکھتے کہ جوتے تیل کے اندر گیلے کر کے پھر کیسے ہم ان کی پھٹکار نکالتے۔ کاش کہ ایک دفعہ میں اللہ واپس کرتا۔ تبرؤ منا کما تبرؤ منا، جیسا کہ برات کا حاصل کرتے ہیں وہ حاصل کی انہوں نے منا ہم سے۔ آج بھی انسان وقت ہے، یہ اللہ کی آیات کے اوپر غور کر، ذرا سمجھ، آج جو تیرے محبوب تھے اتنے پیارے، پورا تو عزت بھی ان کے حوالے کر دیتا ہے، ذرا دیکھ دن قیامت کے تیری زبان ہوگی اور تو خود کہے گا اللہ مجھے ایک دفعہ واپس کر، پھر میں ان سے کیسے واپس دیکھتا ہوں، کیسے برات حاصل کرتا ہوں۔ کذالک، اچھا اتنا بھی نہیں بس، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ اعمالہم دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال، اور مریدوں کو ان کے اعمال دکھائے گا۔ دیکھ لے جی، یہ دیکھ ویڈیو جی، ہاں جی، او باب، میں تو اس کی ٹانگیں دبا رہا ہوں دنیا پر، وہ یہاں تو میں ان کو بکرے کھلا رہا ہوں، مکھن کھلا رہا ہوں، اپنے معصوموں کو دودھ نہیں پلاتا لیکن اس خنزیر کو دودھ پلاتا تھا۔ یہ دیکھو باشندہ، یہاں تو میں اس کے آگے گھرا پڑا ہوں، میں نے دیکھو تو اس کو کتنے پیسے دیے، میں نے اس کو کوٹھی بنا کے دی ہے، میں نے اس کو بنگلہ تیار کر کے دیا ہے، میں نے گاڑی لے کے دی ہے۔ یہ اللہ ان کو سارے ان کی باتیں جو کرتا رہا تھا نا بتوں کے ناموں کی، یہ ساری اللہ ان کو دکھائے گا وہاں جہنم کے اندر۔ کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ اعمالہم ان کے اعمال، کیا اعمال؟ عباداتہم، ان کی عبادتیں اللہ دکھائے گا جو وہ کرتے رہے۔ تفسیر مدارک وہ دکھائے گا ان کو، کیوں دکھائے گا؟ اب دکھانے کا فائدہ کیا؟ معصوم بچے ہو نا، جب ایک کے پاس چیز ہو نا تو وہ اس کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں تھوڑی مجھے دے، نہیں دیتا، بس پھر دکھایا کیوں ہے تو نے؟ جب وہ روتا روتا ماں باپ کے پاس چلا جائے، امی یہ مجھے نہیں دیتا، ہاں تو نے، میں یہ چیز میری ہے، اس نے اپنی کھا لی ہے، وہ کہ تو نے کیوں دکھائی تھی اس کو؟ کیوں دکھاتا تھا؟ چھپ کر کھا لیتا کہیں، اب دینی پڑے گی تجھے۔ یہ بھی اللہ کیوں دکھا رہا ہے ان کو امال تو وہی دنیا والے تھے جو برباد ہو گئے، اب دکھانے کا کیا فائدہ؟ اب دکھاتا ہے اس گلو حسرات علیہم، تاکہ افسوس لگے ان کے اوپر۔ تو وہ بھی بچہ بار بار شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ زیادہ مانگے اور روئے، دیکھو میری چیز ایسے 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 چیز۔ حسرات، افسوس کریں گے ان کے اوپر، صرف ارمان کے لیے اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو گرمیوں کے روزے بھی دکھائے گا، ان کو نمازیں پڑھی ہوئی دکھائے گا، ان کو حج بھی دکھائے گا، ان کو عمرے بھی دکھائے گا، یتیموں مسکینوں کی خدمتیں بھی دکھائے گا، جو مال خرچ کرتے رہے اللہ سب کچھ ان کے نیک اعمال ان کو دکھائے گا، صرف اس لیے تاکہ ان کے دل میں حسرت اور ارمان زیادہ ہو، کاش کہ ہم شرک نہ کرتے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنا لیتے تو آج ہم جہنم کے اندر نہ جلتے، بہشت کے اندر ہم جاتے۔ حسرات علیہم، افسوس دکھائے گا ان، تو وہ بھی کمال کی بات ہے، جب وہ اعمال دیکھیں گے، پیر کی خدمت کر تو پھر دیکھے گا پیر کی طرف شکل آنے نکال کے، خبیث کی میں خدمت ہی کر رہا ہوں، پھر آج مجھ سے برات بھی حاصل کر رہا ہے، دیکھ خود بھی جنت میں، مجھے بھی جنت میں ڈالا۔ کیوں؟ اگر ہوتا پیر صحیح قرآن و سنت کے مطابق تو سوال ہی پیدا نہیں، کبھی جہنم کی ہوا بھی اس کو لگ جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیر وہ پیر، ہم اس پیر کے خادم ہیں، نوکر ہیں، ہم ان کی جوتیاں تسلیم سر کے اوپر اٹھانے کے لیے تیار ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جن کا نظریہ قرآن والا ہے، ان کے وجود پر پیغمبر کی سنت ہے، وہ ہمارے سچے پیر ہیں، ہم ان کے خادم ہیں۔ لیکن جو قرآن کے دشمن ہے، پیغمبر کی سنت کے دشمن ہے، اور شکل انہوں نے یہ پیروں والی بنائے، میں کہتا ہوں میرے ہاتھ میں ایک سوٹا اور وہ پھیرو، پھر میں ان سے پوچھوں، ان کے ہم دشمن ہیں، وہ ہم خیر خواہ اس کے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق پیرو، تاکہ دن قیامت کے کام ہی تو آ جائے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ، خلاصہ
تابعین اور متبوعین وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ وما ہم اور نہیں ہوں گے وہ بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے۔ یا ایھا الناس یہ تحریمات غیر اللہ، چار چیزیں، ایک ہے تحریمات غیر اللہ، تحریمات نیازات لغیر اللہ، جو تحریمات اللہ نیازات اللہ، تحریمات لغیر اللہ نیازات لغیر اللہ۔ تحریمات اللہ جن کو اللہ حرام سمجھے ان کو تم بھی حرام سمجھو۔ نیازات اللہ اللہ کے نام کی نیاز کو حلال سمجھو، خوشی سے کھاؤ جو اللہ کے نام پر تقسیم و نیاز دی جائے۔ اور تحریمات لغیر اللہ جو اپنے بابے کے نام کے لیے حرام سمجھے، بکرا تو حلال ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ بابے کے نام کا ہے، اب بکرا ہمارے لیے کھانا حلال نہیں، تم اس کو ہمارے لیے حرام ہے، تم اس کو حلال سمجھو، مشرک کی مخالفت کرو۔ تحریمات لغیر اللہ، وہ غیر اللہ کے لیے کہے یہ اونٹنی میں دے رہا ہوں، اب اس کے اوپر سوار ہونا جائز نہیں میرے لیے، حالانکہ میں نے تو اونٹ بنایا تاکہ اس کے اوپر سوار ہو، یہ حلال ہے، لیکن وہ غیر اللہ کے لیے دیتا ہے، اب اس کا دودھ پینا حرام سمجھتا ہے، اس کے اوپر سواری کرنا حرام سمجھتا ہے۔ آؤ مسلمانوں تم سواری کرنا بھی حلال جانو، اس کا کھانا پینا بھی حلال جانو۔ نیازات لغیر اللہ جو غیر اللہ کے لیے نیازات دے، دودھ، شربت، شرینی، مٹھائی، کوئی چیز ہو غیر اللہ کے نام پر دے کے نیازات اور پھر خوشی سے کھائے، چاول، مٹھائی، تبرک سمجھتا ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہو، مویدو تم اس کو حرام سمجھو، اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ یہ ہے نیازات لغیر اللہ، چار چیزیں تحریمات اللہ جس کو اللہ حرام سمجھے تم مسلمانوں حرام سمجھو، نیازات اللہ لوگو اللہ کے نیاز جو اللہ کے نام کی نظر و نیازیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے، تم کھاؤ اس کو خوشی خوشی، اور تحریمات لغیر اللہ جو غیر اللہ کے نام کی چیز کو اپنے اوپر حرام سمجھے، اس کا کھانا اپنے اوپر حرام سمجھے، جیسے بکرے، چھترے، یہ چیزیں اپنے لیے حرام سمجھتا ہے، ویسے پیروں کے نام کی چھوڑ دیتا ہے۔ جو چھوڑ رہا ہے اللہ ان کو کہہ رہا ہے تم ان کو حلال سمجھو، تمہارے لیے حرام نہیں ہے۔ ہاں، اور جو نیازات لغیر اللہ ہے، غیر اللہ کے لیے نیازیں چیزیں دیتے ہیں اور یہ تبرکاً اس کو کھاتے ہیں، آہا دل خوش ہو جاتا ہے، برکت ہے، پیار، بڑی ہر چیز کو اس کے پی جاتے ہیں، تبرک سمجھتے ہیں۔ نیازات لغیر اللہ، او مویدو تم اس کو حرام سمجھو، اس کے قریب ہی نہیں جانا تم۔ اب بیان ہو رہا ہے تحریمات غیر اللہ کا بیان یہاں سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ تم مما فی الارض اس چیز سے جو زمین میں حلالا طیبا، حلال بھی ہو پکیزہ بھی ہو۔ حلال بعض چیزیں ہیں جو طیب تو ہیں لیکن ان کا کھانا حلال نہیں ہے، حلال تو ہیں لیکن طیب نہیں ہے۔ مٹی پاک ہے لیکن کھانا حلال نہیں ہے مٹی کا، مٹی پاک ہے، نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت حاصل ہے اس امت کے لیے کہ جہاں بھی کھڑ کے مصلی ڈال لے، نماز کا وقت ہو، نماز اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے نماز ادا کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ خصوصیت ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ باقی جتنے بھی پیغمبر تھے ان کے سوائے مجنوں کے نماز ادا کرنا بھی جائز نہیں تھی۔ تو دیکھو مٹی پاک ہے لیکن کھانا حلال نہیں ہے، تو کچھ چیزیں حلال ہیں طیب نہیں ہیں۔ اب مرغا آ جائے کسی پڑوسی کا، اس کو ذبح کر لو، ٹھیک ہے، وہ حلال تو ہے، اللہ نے اس کو حلال، لیکن تمہارے لیے کھانا طیب نہیں ہے اس کا۔ یا اسی طرح جانور ہے، حلال تو ہے لیکن وہ طیب نہیں ہے جب تک اس کو خود ذبح نہیں کرو گے کلمہ پڑھ کے۔ جانور حلال تو ہے لیکن کراؤ گے حرام کرنے والے سے تو وہ حرام ہی ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا۔ وہ ہے کہ انشاءاللہ مسئلہ تفصیل سمجھاؤں گا کہ نفس چیز کے اندر حرمت ہے یا حلت ہے، اس کے اندر امام ابو حنیفہ کا کیا مسئلہ ہے۔ چلو، کلو کھاؤ تم مما فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا طیبا،
حلال بھی ہو پکیزہ بھی ہو پاک صاف ستھری بھی ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مت تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، یعنی حلال چیزیں شیطان کے قدموں کے اوپر چل کے غیر اللہ کے نام کی نہ دو، تم مت چلو تم شیطان کے قدموں پر۔ کیوں شیطان کے قدموں پر کیوں نہ چلیں؟ علت اس کی اس لیے کہ انہو بے شک وہ شیطان لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ انما اس کی عداوت کی یہ حد ہے، عداوت کی یہ حد ہو چکی ہے کہ انما بے شک یامرکم حکم کرتا ہے وہ تم کو بالسوء برائی کا حکم کرے گا، والفحشاء اور بے حیائی کا حکم کرے گا۔ کیا برائی اور کیا بے حیائی؟ وہ تمہیں کہے گا اس وقت تک بابا راضی نہیں ہوگا جب تک پوری فیملی کو بابے کے دربار پر نہیں لے جائے گا۔ یہ تجھے حکم کرے گا برائی کا، چل 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 چل، یہ بابا ناراض رہے گا، بیٹیوں کو ساتھ لے کے چل، بہوؤں کو ساتھ، جوان بیٹیاں، چل بابے کے پاس چل، 9 راتہ وہاں رہنا ہے، جمعرات کو جانا ہے، پھر ہفتے کو واپس آنا ہے۔ اس وقت تک بابا راضی نہیں ہوگا جب تک تو پوری سمیت فیملی ان ملنگوں کے ہاتھ میں جا کر نہیں دے گا، پھر وہ راضی ہوں گے نا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک شیطان حکم کرتا ہے تمہیں بے حیائی کا، برے عملوں کا تمہیں حکم کرے گا، جوا کھیلنے کا، شراب پینے کا، زنا کرنے کا، بدمعاشیوں کرنے کا، اور تمہیں حکم کرے گا بے نمازی بننے کا، تمہیں حکم کرے گا سود کھانے کا، رشوت کھانے کا، تمہیں شیطان حکم کرتا رہے گا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، حکم کرتا ہے بے حیائی اور بد اخلاقی کا، برائیوں کا بھی حکم کرے گا۔ وان تقولوا، اور تم کہو علی اللہ اللہ کے اوپر، ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو، پھر تمہیں حکم کرے گا کہ یہ چیزیں بابے کے نام کی دے دیں، اور تو اس چیزوں کو ان چیزوں کو بابے کے نام پر دے دے گا جن کو تو جانتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو مسلمانوں، خیال رکھنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، یہاں سے زجر ہے، جب کہا جائے ان کو اتباع کرو ما اس چیز کی انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، یعنی جو اللہ نے نازل کیا مسئلہ توحید، جو حلال پاک چیزیں ان کے اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن کے ذریعے، جو کچھ کہا جب کہا جائے ان کے لیے اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، قالو آگے سے کہتے ہیں بل نتبعو، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے ما اس چیز کی، اس طریقے کی اتباع کریں گے الفینا علیہ جس کے اوپر پایا ہم نے آباءنا اپنے باپ دادوں کو۔ ہم کہتے ہیں قرآن کے پیچھے، جب ان کو کہا جائے قرآن کے پیچھے چلو، یہ کہتے ہیں ہم بابوں کے پیچھے چلیں گے، باپ دادے کے پیچھے دوڑتے ہیں لیکن قرآن کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آج بھی جب مسئلہ ہمارے بزرگ کو غلط ہے، اتنے بڑے بڑے بزرگ، ہم بزرگوں کو کیسے کار دیں؟ یہ سب اس کے مصداق ہیں۔ بات بزرگوں کی نہیں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور جو مسئلہ قرآن و سنت کا ہے بات اس کی ہے۔ جب ہم کہہ رہے تویز قرآن میں پڑھنے کا نام ہے، لکھنے کا نام نہیں ہے، ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے وہ غلط تھے، وہ کہنے والے جو ہیں وہ اس آیت کے مصداق ہیں، وہ اس آیت کے اندر شامل ہیں۔ او جی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جپھے نہ ڈالو، ان کے ساتھ مکس نہ ہو، تمہاری قربانیاں ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ نو جی وہ بڑے بڑے ہمارے بزرگ اسے کہتے تھے، وہ سب اس کے مصداق ہیں۔ جب کہا جب ان کے لیے اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، کالو کہتے ہیں ہم تو اتباع کریں گے اس طریقے کی جس کے اوپر ہم نے باپ دادوں کو پایا۔ اولو کان آباؤہم، اگرچہ ہوں باپ ان کے لا یعقلون شیئا، کچھ بھی سمجھتے نہیں، اگرچہ ان کو ہیں بھی لا علم، ان کے باپ دادا تو جانتے کچھ نہیں تھے، ولا یہتدون
جاننا تو درکنار رہ گیا، وہ تو ہدایت بھی پانے والے نہیں تھے۔ مثل الذین کفروا، اور مثال ان لوگوں کی، یہ مثال ہے سوفامی مشرکین کی، بری سمجھ مشرکین کی جو ہے، مثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی کفروا جو کافر ہیں منکر ہیں، کمثل الذی، مثل اس شخص کی ہے، یعنی کو جو چیخیں مارتا ہے، چیخیں مار مار کے پکارتا ہے جانوروں کو، لا یسمع، جو سنتے نہیں ہیں، الا دعاء، مگر صرف بلانا، و نداء، اور چیخنا، سم، وہ گنگے ہیں، وہ سم بیرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو قرآن کے منکر ہیں ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے دور ایک جانور ہو اور اس کو مالک آوازیں لگائے، او میرا فلاں، او فلاں، نام رکھے ہوتے ہیں نا جانوروں کے، لیکن آوازیں تو مارتا رہے سوائے چیخ و پکار کے کچھ بھی کام نہیں آتے۔ یہ بھی ایسے ہیں سوائے آوازوں کے سنتے کچھ نہیں ہے، قرآن کو تو سننا برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آ گیا تحریمات غیر اللہ کا یادہ پھر ہو رہا ہے کہ ہر الگ جو غیر اللہ کے نام کی چیزیں ہیں ان سے بچو، مسلمانوں بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات، پکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو رزق دیا ہے ہم نے تمہیں، وہ پکیزیں چیزیں، پاک چیزیں کھایا کرو، کھا کے وشکروا للہ، شکر ادا کیا کرو اللہ کا۔ مشرک کھا کے نا تو پھر کہتے ہاں پیس ہے، چس آ گئی ہے، اج تیرے کھانے کی مزے لذتیں آ گئی ہیں، لیکن مسلمانوں تم نے پاک چیزیں کھانی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو خاص کر اس اللہ ہی کی عبادت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر پکیزہ چیزیں کھایا کرو، رشوت کی چیزیں نہ کھایا کرو، سود نہ کھایا کرو، اور زنا سے کمایا ہوا مال نہ کھایا کرو، بیٹیوں کے حقوق نہ کھایا کرو، یتیم و مسکینوں کا مال نہ کھایا کرو، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں نہ کھایا کرو، ختم کل خانیاں 40ویں 11ویں دودھ حرام کے نہ پیے کرو، مشرک کی ذبیحہ نہ کھائی کرو۔ اگر ہو تم اللہ کی عبادت کرنے والے تو حلال کھایا کرو، حرام نہ کھایا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، یہاں سے نیازات غیر اللہ کا بیان ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل سے یہاں سے چلو۔